السلام علیکم، نیوز ون میں میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ فائنانس بل کو عوامی سطح پر مؤثر طریقے سے نہیں بتایا جا سکا ہے۔ فائنانس بل کا عام آدمی پر نہیں، اشرافیہ پر اثر پڑے گا۔ اپوزیشن کے جعلی بیانیے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں فائنانس بل سے متعلق ابہام دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا عوامی کنفیوژن کو دور کیا جائے، عوامی سطح پر بتایا جائے ڈاکومنٹڈ اکانومی ملکی مفاد میں ہے۔ ہیلتھ کارڈ احساس پروگرام پر مؤثر آگاہی مہم بھی چلائی جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ایگریکلچر گروتھ، ملکی ایکسپورٹس بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ملکی ریزرو 25 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، جس پر بات نہیں ہو رہی۔ بلیک میل کر کے کیسز میں ریلیف مل جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی اپوزیشن کو للکار، بولے عمران خان کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، مرکزی ملزمان باہر ہیں، نواز شریف آئیں پیسے واپس کریں یا پھر مقدمات کا سامنا کریں۔ ووٹرز اور عام آدمی احتساب کے عمل سے مطمئن نہیں۔ جے یو آئی یا ٹی ایل پی کے الیکشن میں جیت بدقسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات مکمل ہو گئے، فائنانس بل کو جلد پاس کرا لیں گے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، امید ہے بجلی کی قیمتیں بھی کم ہونا شروع ہوں گی۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس طرح سے کوئی بلیک میل ہوگا اور کیسز جو ہے ان میں ریلیف دے دیں گے، عمران خان دے دے گا یا پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹ جائے گی، تو یہ تو نہیں ہونا۔ عمران خان پہلے بھی واضح کر چکے ہیں، بلکہ ہم پہ یہ تنقید ہے کہ ہم ابھی تک پیسے واپس نہیں لا سکے۔ مرکزی ملزمان ہیں، چونکہ وہ باہر ہیں تو لوگ عام آدمی اس پروسیس سے مطمئن نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں جو یہ مولانا فضل الرحمان اگر جے یو آئی جیتتی ہے یا ٹی ایل پی جیتتی ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی پاکستان میں باتیں ہیں۔ پاکستان میں ہم نے جو آئی ایم ایف سے جو ہمارے مذاکرات تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ تعالی یہ وسط جنوری میں جو بل ہے، فائنانس بل ہے، اس کو ہم پاس کروانے جا رہے ہیں۔ مہنگائی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا وزیر اطلاعات کے بیان پر شدید رد عمل، کہا پی ٹی آئی قومی جماعت نہیں، عارضی پناہ گاہ ہے۔ پرچیوں، سفارش اور بھرتی کے کوٹے سے فیض یاب ہونے والے کچھ عرصے بعد بے روزگار اور سیاسی یتیم بن کر دربدر ہو رہے ہوں گے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا سیاسی یتیموں کی پناہ گاہ کو قومی سیاسی جماعت کہنے کے لیے آپ کی جیسی ہی ڈھٹائی اور بے شرمی درکار ہے۔ قومی جماعتیں آر ٹی ایس بٹھا کر اقتدار میں نہیں آتی۔ یوم پاکستان پر مارچ کا اعلان کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے پی ڈی ایم کو ایک بار پھر متنبع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کے دوران شیخ رشید نے کہا قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اپوزیشن ٹولے کے ہاتھ سے وقت ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے۔ عثمان بزدار نے کہا سیاست میں رواداری، برداشت اور بھائی چارے کے قائل ہیں۔ ہماری حکومت نے سیاسی انتقام کی منفی سیاست کو ختم کیا۔ تحریک انصاف نے ملک میں پولیٹیکل فنڈز ریزرونگ کا تصور دیا۔ تمام سیاسی جماعتوں کی فنڈ ریزنگ کے حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا تحریک انصاف نے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا، جبکہ نون لیگ نے صرف 2 بینک اسٹیٹمنٹ جمع کرائے۔ نون لیگ نہیں بتاتی ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی پارٹی کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جو کھاتے ہیں، ان کو آڈٹ کروا کر وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہم نے 40,000 اپنے ڈونرز کا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی میں جمع کروایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن نے ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹس کو ایکسیس فراہم کی کہ ہم ان کے اکاؤنٹس کو دیکھ سکیں۔ پی ایم ایل این نے جو 9 اکاؤنٹس چھپا رکھے تھے، اور یہ خفیہ اکاؤنٹس کب سامنے آتے ہیں، منظر عام کے اوپر آتے ہیں جب اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے۔ کوٹ لکھپت جیل نواز شریف کا انتظار کر رہی ہے، ان کو نہ ہی ڈیل ملے گی نہ ڈھیل۔ پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور کی کڑی تنقید، کہا مریم نواز نے پراسرار خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ شہباز شریف کی فنکاریاں دم توڑ چکی، چھوٹے میاں بڑے میاں کی ضمانت دے کر پھنس گئے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں پیپلز پارٹی کو بھی نشانہ بنایا، کہا آئندہ الیکشن میں سندھ کے عوام پیپلز پارٹی سے انتقام لیں گے۔
زرداری صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت واقعی بہترین انتقام ہے، اور یہ انتقام اب سندھ کی عوام لے گی، اور سندھ کی عوام سندھ کی بدحالی کی، حکومت کی تباہی کیا تمام انتقام 2023 کے الیکشن میں لے گی، اور پیپلز پارٹی شاید لاڑکانے کی جماعت بھی نہ رہ سکے۔ چھوٹے میاں جو ہے وہ بڑے میاں کی ضمانت دے کے پھنس چکے ہیں، اور ایک عجیب کشمکش ہے۔ حکومت ان کو بلانا چاہتی ہے، ان پہ انگلستان کی زمین تنگ ہو رہی ہے، پاکستان ان کو آنا پڑے گا، اس میں وہ فتح کا کوئی پہلو تلاش کر رہے ہیں، وہ ان کو ملنا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں، ان کی جو خاموشی ہے وہ بھی بڑی پرمعنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خاموشی کیسی ہوتی ہے۔ پہلے وہ اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیان دیتی ہیں، نہ ان کو ڈیل ملنی ہے نہ ڈھیل ملنی ہے، اور ابھی جب ان کو مایوس ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ اپنے وہی بیانات اور بات چیت شروع ہو جائے گی، اور یہ جو اسکرپٹ ہے ان کا، یہ عوام کو اب سمجھ آ چکی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے ایف بی آر میں ارکان پارلیمنٹ ٹیکس ڈائریکٹری کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ٹیکس کلچر بنانا ہے تو شروعات ارکان پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے۔ ارکان پارلیمنٹ ٹیکس ادائیگی سے متعلق شہریوں کے لیے مثال بنے۔ جب تک ٹیکس ریونیو اکٹھا نہیں ہوتا، معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ 22 کروڑ کی آبادی والے ملک میں صرف 30 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ کرنٹ اخراجات کے لیے بھی ادھار لینا پڑتا ہے۔ ہمیں اپنا ٹیکس سسٹم بنانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا، ٹیکس اکٹھا کرنے کے عمل میں کسی کو ہراساں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر بنانا ہے تو شروعات تو پارلیمنٹیرین سے ہی ہونی چاہیے۔ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے ہمیں ادھار لینا پڑتا ہے۔ ہمارے 3 ملین ٹیکس پیئرز ہیں، اس میں سے 1 ملین تو وہ ہیں جس سے صرف ریٹرنز جمع کروا دیتے ہیں، وہ ودہولڈنگ ٹیکس کے بچنے کے لیے۔ تو میرا خیال میں یہ ایسی ایک ہراسمنٹ ہم نہیں کریں گے، لیکن فیکٹس اینڈ فگرز ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ الیکشن کمیشن میں اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کا معاملہ۔ قومی اسمبلی کے 240 ممبران، سینٹ کے 83 ممبران نے الیکشن کمیشن میں اثاثوں کی تفصیلات جمع کرا دی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 15 جنوری تک تفصیلات جمع نہ کرانے والوں کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن میں اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کے حوالے سے قومی اسمبلی کے 240 ممبران اور سینٹ کے 83 ممبران نے الیکشن کمیشن میں اثاثوں کی تفصیلات جمع کرا دی۔ اراکین پارلیمنٹ کی سال 2019 ٹیکس ڈائریکٹری جاری کر دی گئی ہے۔ 80 سینیٹرز، 312 ارکان قومی اسمبلی نے اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کروائے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے 2 کروڑ 66 لاکھ 27 ہزار روپے کا انکم ٹیکس دیا۔ فیصل وارڈا نے 11 لاکھ 22 ہزار سے زائد ٹیکس ادا کیا۔ فروغ نسیم نے 42 لاکھ 85 ہزار، اعظم نذیر تارڑ نے 25 لاکھ 40 ہزار، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے 13 لاکھ 99 ہزار روپے انکم ٹیکس کی مد میں ادا کیے، جبکہ یوسف رضا گیلانی نے سال 2019 میں کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کیا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کی سال 2019 کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کر دی گئی ہے۔ 80 سینیٹرز، 312 ارکان قومی اسمبلی نے اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرا دیے ہیں۔ ہمارے نمائندے راہیل حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ راہیل حسن، بتائے گا ٹیکس ڈائریکٹری کے مطابق کون سے ارکان پارلیمنٹ ایسے ہیں جنہوں نے ٹیکس ادا ہی نہیں کیا؟ دیکھیے، اراکین پارلیمنٹ کی سال 2019 کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کر دی گئی ہے ایف بی آر کی جانب سے، جس میں 80 سینیٹرز نے اپنے گوشوارے جمع کروائے ہیں، جبکہ اراکین قومی اسمبلی کی تعداد جو ہے وہ 312 ہے جنہوں نے 2019 میں ٹیکس گوشوارے جمع کروائے تھے، جس میں وزیر خزانہ شوکت طرین نے 2019 میں 2 کروڑ 46 لاکھ 27 ہزار روپے ٹیکس جمع کروایا تھا۔ اسی طریقے سے فیصل وارڈا نے 11 لاکھ 62 ہزار روپے ٹیکس جمع کروایا تھا۔ اسی طریقے سے فروغ نسیم نے 42 لاکھ 85 ہزار روپے، اعظم نذیر تارڑ نے 25 لاکھ 40 ہزار روپے، اور اسی طریقے سے اگر بات کی جائے تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے 5 لاکھ 55 ہزار روپے اور ٹیکس جمع کروایا تھا۔ اسد عمر جو وفاقی وزیر مسلم بندی ہیں، انہوں نے 42 لاکھ 72 ہزار روپے، اور سابق صدر آصف علی زرداری نے 22 لاکھ 18 ہزار روپے انکم ٹیکس جمع کروایا تھا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 1 لاکھ 36 ہزار روپے انکم ٹیکس جمع کروایا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے صرف 2000 روپے کا ٹیکس جو ہے وہ 2019 میں جمع کروایا تھا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے 19 لاکھ 21 ہزار روپے۔ اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے 66 ہزار روپے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے 10 لاکھ 61 ہزار روپے ٹیکس جمع کروایا ہے۔
इसी तरीके से अगर बात की जाए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की, तो उन्होंने 8,51,000 रुपए, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने 9,32,000 रुपए, इसी तरीके से सेनेटर रजा अबानी ने 1,55,00,000 रुपए टैक्स जमा करवाया है। वजीर जो मुराद सईद हैं वजीर कम्युनिकेशन, उन्होंने 86,000 रुपए टैक्स जमा करवाया है। फारूक हबीब ने 4,05,000 रुपए, शाहिद खाकान अब्बासी ने 48,71,000 रुपए टैक्स जमा करवाया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने 48,71,000 का टैक्स जमा कराया और साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने साल 2019 में कोई टैक्स जमा नहीं कराया। बहुत शुक्रिया राहिल हसन आपका। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज हो गया, मज़ीद 10 केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ओमिक्रॉन के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 54 तक पहुंच गई है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कोरोना की 5वीं लहर ओमिक्रॉन तेजी से फैल रही है। शहरी कोरोना की 5वीं लहर से बचने के लिए मास्क पहने, समाजी फासला रखें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने मुल्क में कोरोना सूरत हाल और उसके बढ़ते हुए केसेस और वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया। इजलास में नेशनल कोऑर्डिनेटर NCOC मेजर जनरल जफर इकबाल और डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शरीक थे। इजलास में लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम लेने का फैसला किया गया। NCOC इजलास में बताया गया कि गुज़िश्ता 3 दिन में कराची में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है और वहाँ कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2 से बढ़कर 6% हो गई है। इजलास में NCOC की जानिब से शहरियों को वैक्सीन लगाने की हिदायत की गई और कहा गया कि कोरोना की 5वीं लहर से बचने के लिए शहरी मास्क पहने, समाजी फासला रखें। NCOC का कहना था कि वैक्सीन याफ्ता अफराद ओमिक्रॉन से कम मुतासिर हो रहे हैं। इजलास में जिलावार वैक्सीनेशन के अहदाफ का भी जायजा लिया गया और इस बात की ताकीद की गई कि सूबे वैक्सीनेशन के मुकर्रर अहदाफ जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। नून लीग के MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ। शूटर्स को असलहा देने वाला मरकजी मुलजिम अफजल गिरफ्तार कर लिया गया और मुलजिम की निशानदही पर 2 अहम किरदार भी सामने आ गए हैं। ताहम पुलिस ने अहम किरदारों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 सालिक नवाज से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। नून लीग के MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ के बारे में जो इब्तदाई मालूमात हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। शूटर्स को असलहा देने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की निशानदही पर 2 अहम किरदार भी सामने आ गए और पुलिस अहम किरदारों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। सालिक नवाज इस बारे में हमें मजीद बताएंगे। सालिक नवाज, क्या बताया पुलिस ने मजीद और ये जो अहम किरदार हैं इनकी गिरफ्तारी में क्या रुकावट है? जी बिल्कुल, बिलाल यासीन पर होने वाले कातलाना हमला केस में एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि जो इस केस का मुलजिम है अफजल, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना है कि अफजल की जानिब से जो शूटर्स हैं उन्हें असलहा फराहम किया गया। जबकि अफजल से जब तहकीकात की गई तो अफजल का कहना है कि वो शूटर्स को नहीं जानता, ताहम उसने गढ़ी चौक का जो इलाका है वहाँ के रिहायशी साजिद और मोहसिन के कहने पर उन्हें ही असलहा फराहम किया था और साजिद और मोहसिन ने आगे जो शूटर्स हैं दोनों उनको वो असलहा फराहम किया। पुलिस की जानिब से साजिद और मोहसिन को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह पे मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि जो शूटर्स हैं दोनों, उनकी तस्वीर भी एक नई CCTV फुटेज सामने आई है जिसमें ये दोनों शूटर्स जो हैं ये बिलाल यासीन पर हमला करने के बाद कुछ फासले पर जाकर अपने चेहरे से जो रुमाल है वो उतारते हैं और वहाँ पर मौजूद CCTV कैमरों में इनकी जो फुटेज है वो आ गई है और पुलिस का कहना है कि दोनों शूटर्स की तस्वीर की मदद से भी उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम हैं और इन चंद घंटों में इन शूटर्स को और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ज़राए के मुताबिक आइंदा इंतहाई अहम है। सालिक नवाज, आपने तफसीलात बताई, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, डेरा इस्माइल खान पुलिस ने ANP के ज़िला सदर और तहसील मेयर डेरा के उम्मीदवार उमर खिताब शिरानी के कातिल गिरफ्तार कर लिए हैं। DPO नदमुल हसनैन लियाकत का कहना है कातिल कोई और नहीं, मकतूल की तीसरी बीवी निकली है। मुलजिमा अनीता ने साथियों के साथ मिलकर उमर खिताब को कत्ल किया। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। शफीक है जो
مرکزی ملزم ہے وہ عبدالحکیم ہے، اس کا نام عبدالحکیم ہے، سن آف دراز، جو کہ بیسکلی ساؤتھ وزیرستان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ابھی جو رہائش پذیر ہے وہ بلال آباد موریالی کے اندر ہے، اور جو اس کے ساتھ اس کا کو ایکیوز ہے اس کا نام شفیق ہے، حنیف کا بیٹا ہے، اور یہ افغانی نیشنل ہے جس کی رہائش جو ہے ظفر آباد کے اندر۔ ایک خاتون بھی اریسٹڈ ہے جس کا نام انیتا ہے، جو کہ مطلب عمر خطاب صاحب سے لنک بھی تھی، ان کی تیسری بیوی ہیں بلکہ۔ اور کیا الیکٹرک ایک بار پھر بجلی کی قیمتیں بڑھانے کو تیار ہے۔ 5 روپے فی یونٹ اضافے کا خدشہ۔ نیپرا نے کیا الیکٹرک کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سماعت کے دوران صنعتی صارفین پھٹ پڑے، نیپرا کے سامنے دھرنے کی دھمکی دے دی۔ ڈڈیال آزاد کشمیر سے خبر ہے، جہاں ڈڈیال پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی بھاری کھیپ برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق دوران چیکنگ مشکوک گاڑی کار کو روکا اور تلاشی کے دوران بڑی تعداد میں جدید اسلحہ برآمد کر کے 2 ملزمان جن کی شناخت سعد اللہ اور عابد اللہ کے نام سے ہوئی ہے کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کا تعلق مردان سے ہے اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں آزاد کشمیر ڈڈیال سے، جہاں پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی بھاری کھیپ برآمد کی ہے اور ملزمان کو گرفتار بھی کیا۔ پولیس کے مطابق دوران چیکنگ مشکوک گاڑی کو روکا اور تلاشی کے دوران بڑی تعداد میں جدید اسلحہ برآمد کیا گیا۔ جن ملزمان کی شناخت ہوئی ہے ان میں سعد اللہ اور عابد اللہ کے نام بتائے جا رہے ہیں۔ ملزمان کا تعلق مردان سے بتایا جا رہا ہے اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں 2 طلبہ تنظیموں میں تصادم، لاتوں مکوں ڈنڈوں کے آزادانہ استعمال سے کئی طلبہ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بھی بروقت کارروائی کی اور طلبہ کو منتشر کر دیا۔